أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتو، کس کام کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ یعنی اتنی بڑی جماعت، مجھے تو خوشخبری ایک آدمی بھی آ سکتا تھا، یہ اتنی بڑی جماعت جو ہے یہ کیوں آئی؟ یہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ جن لوگوں کا جرم واضح ہو گیا ہے اور ان کے اندر جو شرک تھا، کفر تھا، وہ الگ معاملہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا بھی معاملہ، یعنی وہ شادی کرنے کی بجائے لڑکوں سے وہ جو ہے برائی کرتے تھے، تو یہ جرم ان کا یہ بھی واضح ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پہلا واز یہی کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جرم یہ ہے، بلکہ شرک سارے جرائم کی ماں ہے، جتنے بھی ہیں باقی گناہ وہ اس سے پیچھے ہیں۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر سنگریزے پھینکیں، پتھر پھینکیں مٹی سے، مُصَوَّمَةً، نشان لگائے گئے ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں سے، للمسرفین، ان حدوں کو توڑنے والوں کے لیے، یعنی یہ جو اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اور نہیں اللہ کا حکم مان رہے، تو ان کافروں کے نام لکھے ہوئے ان پتھروں پر، اور یہ پتھر ان پر برسائے جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ لینا، پھر ان بستیوں کو اکھاڑا گیا اور آسمان سے جا کے نیچے دے مارا گیا۔ اب بتائیں کہ کیا بچا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر ان کو زیادہ سزا دینے کے لیے اوپر پتھر، وہ بھی نکیلے اور کھنگریلے پتھر جو جسم کو چھیل دیں، تو انہوں نے ان کے ریزے ریزے کر دیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس نکال لیا ہم نے ان میں سے مومنوں کو۔ تو مومن کتنے تھے وہ خود ہی فرشتے بتاتے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فما وجدنا فیہا، نہیں پایا ہم نے ان بستیوں میں، غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے علاوہ مسلمین کا کوئی گھر۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے من المومنین کے لفظ بولے کہ مومنین، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ نظریے سے، عقیدے سے ہے۔ جیسے قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو بہرحال ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق، جو مسلمین کا تعلق مسلم کا ہے، یہ اعمال سے ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اور یہ سارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا، شہادتین کو پڑھنا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کا دل سے تعلق ہے۔ اور پھر اعلان بھی فرمایا کہ یوں کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی یہ صورت
اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تمہارے سے اور تمہارے الہوں سے الگ تھلگ ہیں، تمہارا ہمارا جوڑ نہیں۔ اور اس کے اندر نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور سب سے بے نیاز ہے۔ یہ نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والی صورت ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں لفظ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی، وہ گھر مومنین کا گھر تھا اور وہ گھر مسلمین کا گھر تھا۔ وَتَرَكْنَا فِي آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے وَتَرَكْنَا چھوڑا فِيهَا آيَةً اس بستی میں، جب یعنی ہم نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا، تو اس کے اندر نشانی چھوڑی۔ وہ نشانی کن کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جن کے دل کے اندر خطرہ رہتا ہے دردناک عذاب کا، یعنی وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان عذابوں سے اور ان تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچانا، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ تو یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے کہ مومن جو ہیں، امام بخاری اس حدیث کو لائیں رحمہ اللہ تعالی کہ مومنوں کے اندر خوف رہتا ہے، جیسے ابو بکر، حنظلہ اور باقی صحابہ رونے بیٹھ جاتے کہ یہ جو ہیں یہ تو نفاق ہے کہ نبی علیہ السلام سے قرآن سنیں تو اور ایمان کی کیفیت ہو، جب گھر آ جائیں تو ایمان میں کمی آ جائے۔ لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا کہ مومنوں کا جب نیکیاں کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب کاروبار میں جاتے ہیں ایمان میں کمی آتی ہے، یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو ایمان مومنوں کا کم بھی ہوتا ہے، نیچے بھی آتا ہے اور اوپر بھی جاتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور یہ مومنوں کی کیفیت ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ نبی میں بھی بڑی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو نبی بنا کے بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح واضح دلائل دے کر، معجزات دے کر، اور ایک لاٹھی چھوٹی اس کا سانپ بن جانا اور پورے میدان کو خالی کر دینا، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا نشانی تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نشانی، اور جب پکڑا تو وہی ڈنڈے کا ڈنڈا، سوٹے کا سوٹا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی بڑی نشانیاں دے کے بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ فتولی برکنہ، اس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، بے رکنے ہی اپنی جماعت اور اپنے وزیروں امیروں سب کو لے ڈوبا۔ وقال، اور کہنے لگا، ساحر او مجنون، یقیناً یہ یا تو جادوگر ہے یا یہ باولا انسان ہے۔ اس سے کیا اور گالی نکل سکتی ہے نبی کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس پکڑ لیا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس کی ملامت کی گئی، یعنی اس کی برائیاں بیان کی گئی۔ آج بھی جب فرعون کا نام لیا جاتا ہے، ابو لہب، ابو جہل اور ان کے عتبہ شیبہ کے اور قارون کے، تو ساتھ ہر مومن جو ہے دل سے ان پر لعنت اور پھٹکار ڈالتا ہے، فرشتے بھی پھٹکار ڈالتے ہیں۔ تو یہ ملامت زدہ ہیں، یعنی ان کی برائی بیان کرنا لازم ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عادی چور ہو، عادی زانی ہو، عادی شرابی ہو، عادی ٹھگ ہو، ڈاکو ہو، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی، اور سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اور ان کی برائی بیان کرنا فرض ہے۔ بخاری مسلم کی بھی اندر حدیثیں ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی بھی حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ملامت زدہ ہے۔ وفی عادن، اور قوم عاد کے اندر بھی نشانی ہے، عبرت ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ہوا چلائی جو بے برکت
ہوا تھی جس کے اندر برکت نہیں تھی، نحوست ہی نحوست اور سختی ہی سختی۔ ما تذرو من شیئن، اس نے کچھ نہ چھوڑا، کچھ بھی، اتت علیہ، جس چیز پر وہ پہنچی، جہاں جہاں سے گزرتی گئی وہاں وہاں سے وہ تباہی کرتی گئی، الا جعلتہ کررمیم، مگر ان کو چورا چورا کر کے اڑا دیا۔ جو راستے میں آیا صرف تباہی نہیں کی بلکہ ان کے گرد و غبار بنا کے، راکھ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ وفی سمود، اور قوم سمود کے اندر بھی مومنوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اذ قیل لہم، جب ان سے کہہ دیا گیا، تمتعوا، فائدے حاصل کر لو۔ فائدے کتنے؟ حتی حین، چند روز، چند روز فائدہ کمائیاں کر لو، کھیل رو، ہنس رو، فائدے اٹھا لو، اب تمہاری پکڑ کا دن آ گیا ہے۔ توبہ کر لو گے ان دنوں کے اندر تو پھر بھی کچھ بات بن جائے گی، وگرنہ تمہاری تباہی کا دن آ گیا۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور میدانوں کے اندر اور اندر جو ہے کمروں کے مکانوں کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، اس عذاب کے سامنے ٹھہرنے کی ان کے اندر ہمت نہ رہی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ ہوئے بدلہ لینے والے کہ آپ خود بدلہ لے لیں یا کوئی ان کی مدد کو پہنچے اور یا اس عذاب کے سامنے ٹھہر سکیں۔ یہ ٹھہرنے کا اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو قداور بڑے مضبوط سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے تو پہاڑ نہیں رکتے، تو اور کون سی چیز یہ ہوا کا یا بادل کا ہمیں ڈر سنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں، ہم تو ان کی بھی جو ہے سمتیں بدل دیں گے۔ تو اب اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بدلو سمتیں، تم تو سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کر سکے، تمہاری حالت کمزوری کیا ہے ہمارے سامنے۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی یاد کرو، وہ بھی بڑی عبرت کی نشان ہے قوم، من قبل، ان سے پہلے ان کی تباہی ہوئی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔